اور ایک کنویں میں تھوکا، اب تک وہ شیریں ہے مکے مدینہ. ایسے کیا جناب عالی، جناب عالی حضرت محمد. اس میں شعر بھی ہیں بعض عرب کے بڑے اچھے ہیں. تفلہ خمر حلا خمر حلا، مجھے وہ خاص شراب پلا، اللہ شربی منہ شرب اللہ. اس میں جلدی کر ساکی دیر نہ کر، کہ اس تھوک کو اسے لگا دیا. زبان تھوکا اس کنویں میں، وہ کنواں اب تک شیریں ہے، اس کا پانی کڑوا تھا، کڑوا. ہم لوگوں کے دل مرے، سوچتے نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کون ہے. وہ اب بھی ان کے معاملے ویسے ہی جاری ہیں، حیات النبی ہیں. رحمت اللہ عالمین بنایا تو ہمیشہ کے لیے بنایا. یہ عالمین ان کی رحمت سے چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے رحمت للعالمین. اس سے مفہوم کیا، کوئی بھی مصیبت ہو، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، یہ سب ادھر سے حل ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ اب جیسے ذہن ہم لوگوں کا معوف ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں خراب ہو گیا ہے، یا مولویوں نے بگاڑ دیا ہے، اختلافات سنا سنا کے. اب وہ اس معاملے کو کہتے ہیں وہ تھے، اب وہ مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو پھر مسائل وہ ہیں. مسئلے جیسے پہلے حل ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے وہ سامنے سے، اب وہ حجاب میں ہیں. قسمت والے کے لیے حجاب سے باہر نظر آتے ہیں، یا قسمت والے کے لیے حجاب ہٹتے ہیں، یا قسمت والا ان کو کبھی کبھی وقفوں میں حجاب میں تصرف کرتے دیکھتا ہے، اس کا یقین تو بن جاتا ہے. جو سننے والے ہیں وہ کتاب تک ہی رہتے ہیں، یہ سنا نہیں ہے، یہ پڑھا نہیں ہے. کوئی سننے میں پتہ چلتا ہے، کوئی پڑھنے میں پتہ چلتا ہے، کوئی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. لیکن دیکھنے کا معاملہ عام نہیں ہے، لاکھوں میں کسی کے لیے کہ یہ فیض سے دکھتا ہے، کتابوں سے، کتابیں پڑھ کے نہیں دکھتا ہے، سننے سے چیزیں نہیں دکھتی سننی، یہ فیض سے دکھتا ہے. اور فیض کہاں سے لائے؟ فیض محبت میں ہوتا ہے، عشق میں. جب عشق ہوتا ہے خاص باتیں ہوتی ہیں، خاص چیزوں کا پتہ چلتا ہے، رازوں کا پتہ چلتا ہے. خدا تعالی ہم کو آپ کو آقا کی محبت سے نوازے، تاکہ کچھ آگے ہمیں روشنی دکھے، ہم مانیں کہ واقعہ ایسے ہے. وہ سب کے لیے رحمت ہے. صحابہ کے تمہارے لیے بھی ہیں، تمہارے کنویں بھی میٹھے کر سکتے ہیں، ایک نظر سے تمہارے ملک کو سنوار سکتے ہیں، لیکن تم ان کے بنتے نہیں. ایک نظر سے تمہارے ملک کی مصیبتیں ختم کر سکتے ہیں. خدا نے ان کو ایسی قدرتیں دی ہیں. وہ ایک نظر سے پہاڑوں کو خربوں ٹن سونا بنا سکتے ہیں. کہا لو شئت، اگر میں محمد مصطفیٰ چاہوں، لصار الجبال ذہب معی، یہ سب پہاڑوں کو میں سونا کر دوں. اب بتا دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں کتنے خرب ٹن ہو گیا. تمہارے اندر تخلیقی چیز نہیں، یہ تخلیقی چیزیں پیدا کر دیں. اس لیے تو فوج میں یا ڈاکٹری میں یا سیاست میں ٹیسٹیں لیتے ہیں، اس میں یہ صلاحیت ہے حکومت چلانے کی یا نہیں، یا ڈاکٹری کی صلاحیت ہے یا نہیں، یا فوج میں اس کی ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں قابلیت ہے صلاحیت ہے نہیں، یہ تو نہیں لیتے ہیں. اگر آپ ان کی ہو گئے سب صلاحیتیں قابلیتیں وہ پیدا کر دیں گے نظر سے. بکری میں دودھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ بے اعتبار علوم دنیا سے خارج ہو چکی ہے حیات سے. اس کو نئی حیات دی. حیات اگر کسی چیز کو ٹھیک بھی کرو تو وقت لگتا ہے. 1 سیکنڈ میں بکری پہ ہاتھ پھیرا، نظر سے دیکھا دودھ تازہ، اور اتنا دودھ تازہ جتنا مرضی ہے پی لو. قحط سالی جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے، جدھر وہ رحمت نظر سے دیکھیں موسم گل وہاں سے نہ جا. اس بوڑھے کو جوان ہی رکھا، 80 لڑکوں کا جنازہ پڑا، ایک دعا دے دی تھی اس کو، دعا کر دی تھی اس کے لیے، دعا کی تھی اس کے لیے. 80 لڑکوں کا جنازہ پڑا، اور کتنی عمر اس کی ہوئی، مالدار بھی رہا، صحت مند بھی رہا. یہ علوم دنیا، علوم طب سے خارج چیز ہے. ہر ناممکن وہ اپنی نظر سے ممکن کر دیتے ہیں. سبحان اللہ.
تو خدا کرے ہمارا آپ کا جو رابطہ دل کا ان سے ہو، کہ دلی رابطہ ہم لوگ کا بہت کمزور ہے، اسی لیے یہ چیزیں وجود میں ہمارے تمہارے نہیں آتی ہیں۔ بعض اولیاء کے آ جاتی ہیں، انسان کو مانتا ہی ہے کہ ان میں کوئی خوبیاں دیکھی ہیں، وہ خوبیاں ان کی نہیں تھیں، وہ نظر مصطفیٰ کی تھی، وہ خوبیاں ان میں نہیں تھیں۔ وہ اولیاء ہمارے تمہارے جیسے خالی ڈھول تھے، کھوکھلے تھے، ان کو نوازا حضرت محمد مصطفیٰ نے، نگاہ کرم میں رکھا، لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، ان کی قبروں تک جاتے ہیں جی، نیازیں دیتے ہیں، دعائیں فائدے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارا آپ کا دل لگ جائے، ہم سننے سنانے تک نہ رہیں، بلکہ ہم لوگوں میں احساس پیدا ہو، ہم ان سے محبت کا معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کی سنتوں پہ چلیں، ان کے حکموں پہ چلیں، ان کی باتوں کو مانیں، پھر یہ فضا بنے گی، یہ باتوں سے تو نہیں بنے گی۔ کتنی بڑی ہستی، عظیم ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی کچھ، ہاں اب بھی آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں حضرت محمد کے، وہ تھے نہیں وہ ہیں، ان باتوں میں نہ رہیں کہ وہ تھے اب وہ زمانہ نہیں ہے، یہ بے اعتبار لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی گئی ہے، ان کا زمانہ قیامت تک ہے، ان کو ایک دن بھی نہیں ہوا، وہ حیات النبی ہیں، مردے کے دن گنے جاتے ہیں، زندے کے دن نہیں گنے جاتے۔ تو بے اعتبار زمانہ، بے اعتبار عقل الناس، اللہ نے یہ کلام شریعت میں یا قرآن میں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی آقا کے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی عقل میں آ جائے یا سمجھ میں آ جائے۔ دیکھا آپ ایک بچے سے بات کریں گے تو بڑے آدمی کے حساب سے کریں گے، بچے کے حساب سے بات کریں گے، اس کی سمجھ میں آئے، جس کے دماغ اتنا ہے، اس کی سمجھ اتنی ہے۔ ایسے خدا کے علوم، نبی کے علوم ہماری عقلوں سے اوپر ہیں، تو ہم سے جو کوئی باتیں کی گئیں قرآن میں حدیث میں، ہمارے حساب کتاب سے کی گئی ہیں، اور جو ان سے جڑا ہے خدا نے قابلیت، صلاحیت، روحانیت مصطفیٰ سے تربیت کی دی ہے، وہ آدمی عقل سے خارج ہے، وہ آدمی عقل سے خارج ہے، کہ تمہاری تربیت بشریت کے ساتھ ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، ہاں جی، جو تمہارا مادہ ہے، لیکن اس میں کسی چیز کا دخل آ گیا اس آدمی میں، وہ اللہ کا ولی ہے، اس میں تربیت روحانیت مصطفیٰ چل رہی ہے، وہ بدل گیا، وہ نہیں ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ ہاں، ایسی بہت ایسے واقعات ہیں لوگوں نے مانا ہے، کیونکہ وہ چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں نا بزرگوں کی، اس لیے لوگ بزرگوں تو مانتے ہیں، لیکن یقین میں ڈرتے ہیں، اور ڈرنا چاہیے بھی۔ جب جھوٹے نبی دنیا میں بنے ہیں تو جھوٹے ولی بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں بزرگ ہوگا نہ ہوگا مزے ٹھیک ہے، بس یہ بات سب سے اچھی ہے، بزرگ کوئی ہو نہ ہو وہ جانے، تم کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے، جو نبی کریم سے ثابت ہو جائے ان کی زبان سے بات یا نصیحت یا حکم، اس کو تم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، ادھر سے تمہارا مسئلہ سیٹ ہو جائے گا۔ بزرگ کو مانا بھی نہیں مانا بھی کافر نہیں ہو گیا، لیکن آقا کی اہمیت دل سے ختم ہو گئی، تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ ہاں، آقا کی اہمیت دل میں رہنی چاہیے، اور بہت زبردست رہنی چاہیے۔ یہ حکم ان کا ہے، انہوں نے ایسے کہا تھا، اس چیز سے منع کیا تھا، میں ابھی تک مصر ہوں، حکم نہیں مانا ہے، میں اپنی مرضی سے جو مان لیتا ہوں شریعت میں یا قرآن میں، جو نہیں مانتا ہوں کہتا ہوں فرض نہیں، ایسی باتیں نہیں ہونی۔ اگر یہ چیز دل سے نکل جائے، اپنے کو خدا رسول کے حوالے کر دے، ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ کر دے کہ اپنے کام آگے پیچھے ہو جائیں، خدا رسول کے حکم آگے پیچھے نہ ہوں، ہیں جی، پھر دیکھو اس کے لیے کتنے کرم کے معاملے ہوتے ہیں کہ بغیر دعاؤں کے اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یا زبان سے جو نکل جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو زندگی تم کو گھڑی گھڑی تو نہیں ملے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، پھر ہاتھ سے نکل جائے گی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو زیادہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ دل نیت ادھر کر لو، کمزوریاں تو رہیں گی، لیکن دل نیت مضبوط ہے، کمزوریاں وہ خود دور کر دیں گے، وہ خود تم کو ٹھیک کر دیں گے، لیکن دل نیت ہی ٹھیک نہیں تو کیا ٹھیک ہونا ہے؟ ان کو ہماری ضرورت ہے یا ہم کو ان کی ضرورت ہے؟ اگر یہ حکم مانی چیز پہ چلیں گے ان کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ ہمارا تمہارا دین دنیا کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔
تو خدا کرے ان کی باتیں مانیں، ان کی حکموں پہ چلیں، ہاں، اور ان شیطان کے وسوسوں سے بچیں۔ اللہ کرے، آمین۔ چلیں جی۔